السلام علیکم دوستو، آج کے نوجوان نسل ہالی ووڈ کے فکشن اور کریکٹر سپر ہیروز سے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے۔ انہیں اپنا آئیڈیل مان کر ان کے جیسا بننا اور ان کے جیسا دکھنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ ان کے جنون کے اندر کچھ لوگ ایکسٹریم لیول کی سرجریز تک کروا چکے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام صرف اور صرف فرضی کردار ہیں۔ پر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسلام نے حقیقت میں اس دنیا میں کچھ ایسے سپر ہیروز، جنگجو اور واریئرز دیے ہیں جو کہ میدان جنگ کے اندر جب اللہ اکبر کہہ کر اترتے تھے تو کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا جو کہ ان کا مقابلہ کر سکے، جنہیں ساری زندگی کسی شخص نے یا پھر ایک ہی میدان جنگ کے اندر کبھی شکست نہ ہوئی۔ پر افسوس کہ ہماری آج کی زیادہ تر مسلمان نسل شاید ان کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف نہیں ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کی کچھ ایسے ناقابل شکست جنگجو اور سپہ سالاروں کا ذکر کریں گے جو کہ میدان جنگ میں اکیلے ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھے۔ نمبر 5، طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے۔ اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور کے اندر انہوں نے 71 عیسوی میں آج کے دور کے اسپین کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے پوری یورپ کے اندر مسلم حکومت کا آغاز کیا، جو تقریباً 800 سال تک قائم رہی۔ انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ کشتیوں پر شمالی افریقہ کے ساحل پر جبرالٹر کو پار کیا اور تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی سپاہی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ طارق بن زیاد بہادر سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو اسی ایک پتھر کے قریب اکٹھا کیا جسے آج کے ٹائم کے اندر جبرالٹر کی چٹان یا جبل الطارق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسپینش زبان کے اندر اسے آج بھی جبرالٹر کہتے ہیں، جو طارق بن زیاد کے نام سے منسوب ہے۔ پہلی بار طارق بن زیاد کی فتح سے یورپ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ جبرالٹر گزشتہ 300 سال سے برطانیہ کے قبضے کے اندر ہے اور اسی پر اسپین اور برطانیہ کے اختلاف آج بھی موجود ہے، اور طارق بن زیاد کا نام تاریخ کے اندر امر ہو چکا ہے، کیونکہ 2012 کے اندر برطانیہ کے مرکزی بینک نے جبرالٹر کی حکومت کے لیے 5 پاؤنڈ کا ایک کرنسی نوٹ بھی جاری کیا جس پر طارق بن زیاد کی تصویر موجود تھی۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اسپین کی تاریخ کے اندر آج بھی طارق بن زیاد ایک ہیرو کے طور پر امر ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آج اسپین کی کوئی 5.5 کروڑ آبادی ہے، جس میں صرف 20 لاکھ مسلمان اور تقریباً 80,000 کے قریب پاکستانی موجود ہیں۔ نمبر 4، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جو کہ عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایوبی سلطنت کے بانی اور اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ ایوبی نسل کرد نسل کے مسلم خاندان کی حکومت تھی، جس سے 12ویں اور 13ویں صدی کے اندر مصر، شام، یمن، دیابارکر، مکہ، حجاز اور شمالی عراق پر حکومت کی۔ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری انسانی تاریخ کے مشہور ترین فاتحین، جنگجو اور حکمران میں سے ایک ہے صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں کے اندر نور الدین زنگی پر بھی بازی لے چکے ہیں، جن کے وہ فوجی کمانڈر تھے، اور نور الدین زنگی کی وفات کے بعد حکمران بنے۔ 1882 تک شام، موصل، حلب کو فتح کر کے انہوں نے اپنی سلطنت کے اندر شامل کیا اور صلیبی سردار سے معاہدہ کیا کہ ہم لوگ اب مل کر امن کو قائم رکھیں گے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ صلیبی سردار، جس کا نام تھا رونالڈو، انتہائی بد زبان، منافق اور وعدہ خلاف قسم کا انسان تھا۔ یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ 1886 کے اندر تمام صلیبی فوجیوں نے ایک ساتھ مل کر حجاز مقدس پر حملہ کیا تو صلاح الدین ایوبی نے انہیں حطین کے مقام پر روک کر بدترین شکست دی، جس میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی تقریباً قیدی بن گئے۔ سلطان نے رونالڈو کا سر خود اپنے ہاتھوں سے قلم کیا اور اس کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھ گئے۔ مسلسل 1 ہفتے کی خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی، اور یوں 88 سال کے بعد فلسطین مسلمانوں کے قبضے کے اندر چلا گیا، جو 1948 تک اسرائیلی ریاست کے وجود سے پہلے تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بیت المقدس کے فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور انہیں ہی فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے 1887 کے اندر یونائٹڈ فوج کو عبرت کا نشان بنایا تھا اور بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا کر اور آخر کار 1193 کے اندر دمشق کے اندر انتقال کر گئے۔
انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ ساری زندگی اتنا سرمایہ اکٹھا نہ کر پائے کہ حج بھی کر پاتے، حالانکہ یہ ان کی ساری زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی عجیب قسم کا حکمران تھا، کیونکہ باقی دنیا کے بادشاہوں نے اپنے خوف اور جلال کی وجہ سے عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے۔ نمبر 3، مختار سکی ہاشمی۔ مختار سکی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے مختار سکیہ کے انتہائی بہادر اور ذہین حکمران اور جنگجو تھے، اور میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی شخص ٹک نہیں پاتا تھا۔ ان کی بہادری کا خوف پورے عالم اسلام حکمرانوں میں سے ایک۔ انہوں نے اپنے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو شہادت کا بدلہ دی۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چن چن کر ایک ایک قتل کر کے لیا۔ سینکڑوں قاتلین حسین کو انہوں نے قتل کیا، جس کے اندر شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر لٹکایا تھا، اور حرملہ بھی، جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ اہل بیت سے ان کی محبت قابل رشک تھی۔ امام علیہ السلام کو شہید کرنے والی فوج کے کمانڈر عمر سعد اور عراق کے گورنر ابن زاد کے سر کو جب امیر مختار نے امام زین العابدین کو بھیجا کہ جو کہ بیماری کی وجہ سے کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچ گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مدینہ کے اندر ہی رہ گئے، تو امام زین العابدین نے امیر مختار کے حق کے اندر دعائے خیر فرمائی۔ اس طرح سے امام محمد باقر نے کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ ان کے والد کا نام ابو عبید سکی تھا، جنہوں نے حضرت عمر کے دور کے اندر عراق کی ایک مہم کے اندر سپہ سالار بن کر قیادت کی، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ مختار سقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ ادھر دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت اور ان کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے دشمنی، جن کے سپاہیوں کو امیر مختار نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا اقتدار ان سے چھن گیا، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی مسعد کے ہاتھوں یہ شہید ہو گئے۔ اور امیر مختار کی دشمنی کے اندر بنو امیہ نے ان کے خلاف خود ساختہ نئی باتیں شامل کر دی کہ انہیں جھوٹا اور نبوت کا دعوے کرنے والا شخص کہہ دیا، لیکن اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میدان جنگ کے اندر امیر مختار کے لیول کا طاقتور شخص ان کے کارناموں کی وجہ سے تاریخ کے اندر بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، خالد بن ولید۔ تاریخ انسانی کے ایسے واحد کمانڈر جو کہ جب بت پرست تھے تب بھی کوئی جنگ نہ ہارے، اور جب اسلام کے لانے کے بعد پوری زندگی کے اندر بھی کوئی ایک جنگ بھی نہ ہارے۔ خالد بن ولید، جنہوں نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھی، مگر ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے، اور ہمیشہ اپنی فوج کو فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے، اور میدان جنگ کے درمیان میں مخالف فوج کے اندر گھس کر ان کو قتل کیا کرتے تھے۔ ایک جنگ کے اندر ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جاتی تھی۔ اپنی سمجھداری، چلاکی، منصوبہ بندی اور بہادری سے وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک بہت ہی بڑا ڈراؤنا خواب تھے، اور جنگ موتا کے اندر حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا اور ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی، تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اگر زید شہید ہو جائے تو ان کے بعد کمانڈر ہوں گے۔ جعفر بن ابی طالب، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو اپنا کمانڈر چننا، اور اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی بھی شخص کو چن لینا۔ ایک ایک کر کے تمام کمانڈر شہید ہو گئے۔ سامنے رومیوں کے ہر کل بادشاہ کی تقریباً 1 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ خالد بن ولید نے میدان جنگ کے اندر ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ سے اندر صرف ایک یمنی ہانہ یعنی چھوٹی تلوار بچ گئی تھی۔ اسی جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خالد بھی کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار و منافقین پر کھینچا ہے۔ نمبر 1، علی بن ابی طالب۔
اسلامی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ بہادر اور سپہ سالار کی بات کی ہو تو مولا علی علیہ السلام کے سوا بھلا یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے۔ وہ جس بھی جنگ کے اندر اترا کرتے تھے اس میں کبھی شکست نہیں کھاتے تھے۔ اب بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص تھے جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ چھوٹی بڑی تمام جنگوں کے اندر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں کہہ کر مدینہ پر لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور فرمایا کہ علی تجھ سے میری وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کی موسیٰ سے تھی، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہارون علیہ السلام کو اپنے ہاتھ لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، بالکل ویسے ہی ہے۔ ان لوگوں کے پاس تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کو چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنا ممکن نہیں، بس آپ یہ جان لیں کہ میدان جنگ کے اندر جب وہ سب سے آگے بڑھ کر ہمیشہ نہ صرف مسلمانوں کو لیڈ کیا کرتے تھے بلکہ عرب کے کفار یا ان کے سپہ سالاروں کو سب سے پہلے خود قتل کیا کرتے تھے۔ آپ کی بہادری کا پورے عرب کے اندر چرچا تھا، جنہوں نے غزوہ خیبر پر مرب جیسے پہلوان کو قتل کیا جو اکیلا کئی لوگوں پر بھاری تھا، اور لوگ صرف اس کا نام سن کر ان کا سامنا کرنے سے ڈرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے خود جنگ خیبر کے موقع پر قلعے کے دروازے کو کاٹ کر پھینک دیا، جس کو کئی لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ نے بنو امیہ کے خلاف جنگ جمل جانی صفین اور حوارجیوں کے خلاف جنگ نہرون بھی لڑی، اور ہر جنگ کے اندر آپ کو اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی۔ حضرت علی کے جیسا بہادر، نیک، سمجھدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا خلیفہ دنیا نے اس کے بعد نہ دیکھا اور نہ کبھی ان کے جیسا کوئی اور ہوگا، کیونکہ وہ بلا شبہ اسلامی تاریخ کے سب سے بہادر، ذہین اور نیک جنگجو اور حکمران تھے، جو کہ میدان جنگ کے اندر کبھی بھی دشمن کے سامنے نہ جھکے، نہ کبھی جیت کے بغیر واپس مڑے۔ تو کیا آپ لوگ اسلامی تاریخ کے سپر ہیروز کے بارے میں آج سے پہلے جانتے تھے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔